السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نام امید کرتا ہوں کہ تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج 13 اگست 2020 بروز جمعرات سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل مصنف مولانا الطاف حسین حالی کی بقیہ نثر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، آمدنی ماہوار آمدن قلیل کم، مگر حوصلہ فراخ تھا، فراخ کھلا۔ جی سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ سائل سوالی، سوال کرنے والا، فقیر۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ جی لولے معذور جن کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں، اپاہج بھی معذور ہے یعنی جو چلنے سے قاصر ہو۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی، غدر جنگ 1857 کی جنگ، بغاوت، کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، لمبا چوڑا زیادہ، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، بساط طاقت، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ جی تنگ پریشان۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، گردش روزگار کی گردش، مالی حالات خراب ہونا، بگڑ گئے، خراب ہو گئے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے، شریفانہ، شریفوں جیسا، با ادب۔ دلی کے امائد معزز لوگ، دولت مند میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، سقیم، خراب۔ ایک روز چھینٹ کا فرگل، ایک بیل بوٹے والا کپڑا۔ جی ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا، حقیر، کمتر۔ چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا، دل پریشان ہو گیا۔ ان سے پوچھا، جی اب مرزا غالب اپنے دوست سے پوچھ رہے ہیں، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وضع بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، وضع بناوٹ بھلی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ آپ مجھے بھی فرگل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں کہ میں بھی اس طرح کا فرگل بنوانا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے جس چھینٹ کا فرگل پہنا ہے مجھے بھی یہ منگوا دیں۔ مرزا اب اس کا دل رکھ رہے ہیں، جبکہ مرزا کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے۔ کہ دوست نے جواب دیا کہ میں نے یہ پہلی مرتبہ اتفاق ہوا ہے پہننے کا، اور میں نے استعمال اس کو زیادہ پہلے نہیں کیا، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ کہ مرزا صاحب چھینٹ ضرور منگوانا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو جناب حاضر خدمت ہے، پھر کس نے دیکھا ہے، آپ ابھی یہ لے سکتے ہیں۔ جی آگے مرزا نے جواب دیا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، جاڑا، سردی، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ مرزا کے کہنے کا مقصد کہ اگر میں یہ چھینٹ کا فرگل آپ کو دے دوں تو آپ اپنے گھر تک کیسے جائیں گے؟ باہر تو بہت سردی پڑ رہی ہے۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا۔ جی مشکل الفاظ کا معنی سن لیں۔ دولت چھینٹ کا بتا چکا ہوں آپ کو، ایک باریک بیل بوٹے والا کپڑا، فرگل، واسکٹ، مالیدہ قیمتی اور ملائم کپڑا جو ریشم سے بنا ہوتا ہے، جامہ دار پھولدار پشمینے کی چادر، اور چوگا لباس کو کہا جاتا ہے،
اس کے بعد نظر کرنا تحفے کے طور پر پیش کرنا۔ آگے آئیے جی، جھاڑا سردی کو کہا جاتا ہے۔ آگے، ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ آپ کو بجائے حوانِ ناطق کے حوانِ ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ جی بیٹا، ظرافت مزاح، مذاق، مزاج طبیعت عادت، کہ مرزا کی عادت میں مزاح اور ہنسی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس قدر پائی جاتی تھی کہ بجائے حوانِ ناطق، حوانِ ناطق کہتے ہیں بولنے والا جانور یعنی انسان۔ اب جانور کا مطلب ہے جان رکھنے والا، ارسطو بھی کہتا ہے کہ انسان ایک حیوان ہے، تو یعنی کہ مرزا غالب کو بولنے والے حیوان کی بجائے اگر ہنسنے والا حیوان کہا جائے تو بجا ہے۔ حیوان ظریف کا مطلب ہے مزاح یا بولنے والا جانور، یعنی ایسا انسان جو ہنسی مزاح کا عادی ہو، تو بجا ہے، تو درست ہے۔ مرزا غالب کے، اب اس لائن کو میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو یوں کہوں گا کہ مرزا غالب کی طبیعت میں ظرافت یعنی ہنسی مزاح اس قدر تھا کہ آپ کو بولنے والے انسان کے بجائے ہنسی مذاق کرنے والا انسان کہا جائے تو درست ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، قلعے سے مراد لال قلعہ، بہادر شاہ ظفر جب بادشاہ تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ جی، اب ایک نہیں رکھا اس کے دو مطلب ہیں کہ ایک بھی نہیں رکھا، روزہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اور طبیعت خراب کی وجہ سے میں ایک بھی نہ رکھ سکا، مگر ایک نہیں رکھا۔ بادشاہ کو یہ مطلب پتہ چلا کہ شاید مرزا نے 28 یا 29 رکھے ہیں مگر ایک نہیں رکھا، ایک چھوٹ گیا ہے، باقی سارے رکھے ہیں۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، اندھیرا تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیواں درون تاریک سیت، ٹھیک ہے، آب چشمہ حیوان درون تاریک سیت۔ نواب مصطفیٰ خان جو تھے یہ غالب کے شاگرد تھے، جو جہانگیر آباد کے نواب تھے، اور چھتا کہتے ہیں بیٹا صاحبان کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو تاریخ کا بتا چکا ہوں، معنی اندھیرا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیوان خانہ کو آپ بیٹھک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا مطلب ہے پانی، ٹھیک ہے۔ چشمہ حیواں آب حیات کا چشمہ، درون تاریک کی سیت کے اندھیرے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پورے مصرعے کا یہ مطلب ہے کہ ہماری آنکھوں کا چشمہ اندھیرے میں ہے جی۔ اس کے بعد آئیے، جب دیوان خانے میں پہنچے تو ان کے دالان میں بسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ اب بیٹا صاحبان کے پاس تو اندھیرا تھا تو مرزا غالب نے یہ مصرع پڑھ دیا، لیکن جب آگے گئے تو مشرق کے سبب دالان ہونے کی وجہ سے آگے روشنی نظر آئی، ٹھیک ہے۔ دالان کہتے ہیں بیٹا لمبا کمرہ جس میں محراب دار دروازے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا۔ اب مرزا کی طبیعت میں پھر شوخی آئی تو انہوں نے ماحول کے مطابق جہاں اندھیرا تھا وہاں یہ مصرع پڑھ دیا اور جہاں روشنی تھی وہاں یہ مصرع پڑھ دیا۔ یہ علامت مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں، یہ علیحدہ مصرع ہے، یہ علیحدہ مصرع ہے۔ مرزا نے پڑھا، اے خانہ یہ گھر ہمہ آفتاب است، آفتاب کہتے ہیں بیٹا سورج کو، ٹھیک ہے۔ اے خانہ ہمہ آفتاب است، کہ یہ گھر سارے کا سارا سورج کی طرح چمک رہا ہے، چمکدار ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جی بیٹا، آپ کا آج کا موضوع آپ کے اختتام کو پہنچا۔
آپ کا کام ہے کہ جتنا آج آپ نے پڑھا ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، اور معنی یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ نے یہاں تک خلاصہ لکھنا ہے۔ میں رمضان سکندر تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔